بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں شیعہ ہوا اور شیعیت کی تبلیغ کی تو یہ الفاظ ہیں اس دور کے سنی سے شیعہ ہونے والے ایک مشہور اسکالر عالم دین جناب علامہ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، تونس سے ان کا تعلق ہے۔ چند ویڈیوز ہماری اس موضوع پہ موجود ہیں۔ اس بحث کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیے عزیزان، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے اللہ کی کتاب کے ساتھ توسل کیجئے، اور وہ جو رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مومن بھائی بھائی ہیں، اس بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے راہیں تلاش کیجئے۔ جبکہ ہمارا سلسلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ گروہوں میں تقسیم کیا جائے۔ ڈاکٹر تیجانی سماوی کا کام، اور حقیقت میں ہماری گزشتہ ویڈیو میں ایک کتاب جس سے لاکھوں افراد شیعہ ہوئے، اس کتاب کا تعارف ہم نے کرایا، اور انشاءاللہ اس پہ کچھ گفتگو مزید کرنی ہے، چونکہ انہوں نے نہج البلاغہ کے بہت سارے حوالے دیے ہیں۔ اور ایک بڑا دلچسپ ان کا موضوع جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں بس اتنا بتلاؤ کہ وہ چار امام جن کی فقہ کو تو مانا جاتا ہے، اور اتنے اختلافات کے باوجود وہ تو سب اہل سنت کہلاتے ہیں، ایک ہی کہلاتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ان چار اماموں کو اس علی پہ فوقیت کیوں دی گئی؟ فقہ علی سے کیوں نہیں لی گئی اور بعد والوں سے کیوں لی گئی؟ یہ ایک سوال تھا جناب ڈاکٹر تیجانی سے بھی پہلے جو کتاب ہم نے تعارف کرایا المراجعات کا۔ ڈاکٹر تیجانی کا زور ان کتابوں میں، میرے پاس یہاں چند کتابیں ڈاکٹر تیجانی کی موجود ہیں، یہ ہدایت حق سے کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ یہ ان کی کتاب ہے کونوا مع الصادقین۔ یہ جوانوں کے لیے الحمدللہ بہت سا مطالعہ کرتے ہیں لوگ ان کا، لیکن مزید بھی ضرورت ہے اس کے تعارف کی۔ یہ ایک ان کی کتاب ہے جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے، شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ اور ایک کتاب ان کی جو یہ عربی میں ہمارے پاس موجود ہے، فاسألوا اہل الذکر۔ یہ خود ایک کتاب ہے، یعنی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ آیت کے تحت انہوں نے کتاب لکھی۔ کونوا مع الصادقین آیت کے تحت کتاب لکھی، اور یہ جو ان کی ہدایت حق ہے یا مع الصادقین، یہ کتابیں بھی اسی حوالے سے۔ تو ان کتابوں کے مطالعے کی طرف ہم جو عرض کرنا چاہتے ہیں یہ کہ ایک دوسرے کو سمجھیے عزیزاً، فتوے لگانے کے بجائے اور دوسرے کو یہ کہنے اور وہ کہنے۔ اب مناسب ہی نہیں لگتا کہ یہ الفاظ جو ہیں، وہ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس پیغمبر اکرم کی جو نبوت کے اختتام کا قائل ہے، اب ایسے افراد کو ادھر ادھر کے ناموں سے پکارنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہمارا موضوع نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ پہ جب بعض عزیزان کمنٹس کرتے ہیں تو اس حوالے سے ضرورت ہے، اور ہم زور دے رہے ہیں کہ آپ شیعیت کو پہچانیں۔ اور ڈاکٹر تیجانی کو آج ہم نے جس لیے چھیڑا ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع بھی اپنا فریضہ اور اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اپنا حقیقی تعارف کرائیں۔ اور وہ تعارف مجھے بہت پیارا لگا انہوں نے، بلکہ میں اسی بحث کو ترتیب سے پیش کر دوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام سید شرف الدین کی کتاب شریف المراجعات کو متعدد مرتبہ پڑھا، اور میرے سامنے حق اور حقیقت کے دروازے کھل چکے تھے۔ میرے سینے میں شمع ہدایت کی روشنی تھی، اور میرا دل محبت اہل بیت سے لبریز تھا۔ یہ المراجعات جو ہے وہ کم از کم کوئی 5 دفعہ انہوں نے اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے اس ہدایت حق میں، کہ میں نے ہدایت حق میں کہتے ہیں کہ مراجعات پڑھی۔ پھر یہ کہتے ہیں یعنی موضوع ہمارا ذہن میں رہے، ہم کو یہ اختلافاتی چیزیں نہ ہمیں پسند ہیں اور نہ ہی ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ شیعیت کیا ہے تو سنی سنائی باتوں پہ اکتفا نہ کرے، بلکہ وہ ان حقائق کو پڑھے، اور اس پہ پھر اعتراض ہوتا ہے تو الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں۔ میں
البتہ عربی کے وہ دانشور موجود ہیں، فارسی زبان کے موجود ہیں، اردو ہمارے بعض قریبی ساتھی جنہوں نے اس فیلڈ میں بہت کام کیا ہوا ہے، البتہ شاید نام مناسب نہ ہو۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے المراجعات پڑھی، المراجعات کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اسی عرصے میں شیخ امینی کی کتاب الغدیر 3 مرتبہ پڑھی۔ اب یہ 11 جلدوں میں الغدیر ہے جو ایک حدیث پہ ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس کتاب پہ علامہ امینی نے کوئی 26 سال خرچ کر کے ایک کتاب لکھی ہے کہ یہ ہے جس کی بنیاد پر ہم علی کو امام اور ولی اللہ اور خلیفۃ ہو بلا فاصل مانتے ہیں۔ تو یہ الغدیر کو کہتے ہیں ڈاکٹر تیجانی کہ میں نے 3 دفعہ پڑھی۔ اور پھر سید رضا صادر کی کتاب فدق پڑھی، شیخ محمد رضا المظفر کی کتاب السقیفہ کو پڑھا۔ ان کتابوں کے مطالعے سے میں نے اسرار اور رموز کو بھی کشف کر لیا۔ آیت اللہ شرف الدین کی کتاب ابو ہریرہ اور شیخ مغیرہ شیخ محمد ابو ریح کی کتابیں پڑھیں۔ ان کتابوں کے مطالعے سے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ جن اصحاب نے اور آگے پھر جو ہے وہ اپنا موضوع انہوں نے لیا ہے جو ہم یہاں مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ آئیے شیعیت کو سمجھنے کے لیے یہ کتابوں کا تعارف ڈاکٹر تیجانی کرا رہے ہیں، اور یہ شیعہ ہونے کے اعلان سے پہلے کہ میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ تو اگر یہ کتابیں پڑھیں گے تو ہم یہ تو نہیں کہتے، اور نہ کوئی شیعیت ایسا مذہب ہے کہ کسی کو پکڑ کے اور کھینچ کے لے آئے، لیکن یہ ہے کہ اعتراض کرنے سے پہلے حقیقت کو دیکھ لیجئے۔ اب یہ چند کتابوں کے نام انہوں نے لکھے، اور پھر کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں نے جناب اسد حیدر کی کتاب امام صادق اور مذاہب اربع کا مطالعہ کیا، اور اس کتاب کے مطالعے سے مجھ کو علم لدنی اور علم قصبی کا فرق معلوم ہو گیا، اور اسی سے علم قرآنی اور علم قیاسی کا فرق معلوم ہوا، اور یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ اجتہاد بالرائے نے امت کی روح اسلام سے محروم کر دیا ہے۔ یہ جملہ، اور اس پہ ہماری انشاءاللہ ویڈیو اگلی بنائیں گے، اجتہاد بالرائے نے امت کو روح اسلام سے محروم رکھا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد سید جعفر مرتضیٰ العاملی، سید مرتضیٰ عسکری اور ان بزرگوں کی کتابیں بھی پڑھی۔ ایک اچھی کتاب ہے انشاءاللہ یہ اس دور میں، اور جس بزرگ سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے ان کا بھی انشاءاللہ کبھی تعارف ہونا چاہیے۔ یہ معالم المدرستین علامہ سید مرتضیٰ عسکری، یہ رحلت فرما گئے ہیں، بہرحال ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی کی، سید مرتضیٰ عسکری، سید خوئی، سید طباطبائی، شیخ محمد امین زین الدین فیروز آبادی، ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح نہج البلاغہ، ڈاکٹر طہ حسین کی کتاب فتنۃ الکبریٰ، یہ بھی اہل سنت ہیں، اور اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹر طہ حسین بڑے اچھے رائٹر ہیں مصر سے، اور تاریخ میں الطبری اور ابن اسیر اور مسعودی اور یعقوبی وغیرہ کو بڑی گہری نظر سے پڑھا، اور ان کتابوں کے مطالعے سے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ صرف فرقہ شیعہ امامیہ حق اور برحق ہے، اور میں نے دل و جان اور روح خالص سے فرقہ ناجیہ شیعہ امامیہ اختیار کیا۔ یہ ہے کہ ذریعے سے اس تک پہنچے ہیں، اور وہ ہے یہ کتابیں۔ اب ہم اس سے زیادہ ان کتابوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ان کتابوں کا اگر کسی کو حقیقت جاننی ہے تو ان کا مطالعہ کریں، اور سفینہ اہل بیت سے وابستہ ہو گیا، اور اہل بیت سے رسول کی مودت و محبت کی حبل متین سے متمسک ہو گیا۔ اب یہاں انہوں نے جو چیز فرمائی ہے کہ میں شیعہ ہوا، اور پھر شیعہ ہونے کے بعد انہوں نے کیا کہا، اب اس میں بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں جو وقت کی نزاکت سے ہم زیادہ عرض نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک جملہ ان کا عرض کروں، اور وہ کہتے ہیں کہ آئیں اور بحث کریں۔ صفحہ 350 پہ انہوں نے پھر آئیں اور بحث کریں۔ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ میں اس حقیقت کو آشکار کرتا ہوں تاکہ گمراہی میں پڑے افراد اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ وہ لوگ کہ جو حضرت رسول خدا اور ان کے اہل بیت کی محبت اور مودت کا دم بھرتے ہیں انہیں چاہیے، یہ دوسرا پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے سامعین کے ساتھ بالخصوص جوانوں کے ساتھ دیکھیے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور کسی کو گالی کا جواب گالی سے دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یہ آل محمد کا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وہ شامی جی بھر کے گالیاں دیتا ہے، اور جب وہ تھک جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں لگتا ہے مسافر ہے، پھر امام ہر وہ سہولت جو اپنے ایک پیارے ساتھی کو دی جاتی ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ کردار تھا امام حسن مجتبی کا کہ جب وہ اس گھر سے نکلا ہے تو خود کہتا ہے کہ میں جب اس گھر میں داخل ہوا تھا تو کائنات کا سب سے بڑا جس شخص سے میں متنفر تھا وہ حسن مجتبی تھے، اور اب میں نکلا ہوں تو سب سے زیادہ محبت و مودت جس شخصیت سے ہے وہ حسن مجتبی ہیں۔ کیا ہے یہ ایک ملاقات؟ اور اس حوالے سے یہاں ڈاکٹر تیجانی نے ایک جملہ لکھا ہے، اور ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ مجھ پر عجب یہ اعتراضات ہوئے کہ یہ ایجنٹ ہے اور اس نے فلاں سے پیسہ لیا ہے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے کہیں۔ تو فرماتے ہیں جب یہ مجھے کہا گیا تو میں جب سفر پہ گیا آیت اللہ العظمی آغائی سبزواری سے ملاقات ہوئی۔ یہ آخوئی کے بعد کچھ دن جو ہیں وہ اس مرجعیت کے عہدے پہ فائز رہے، آیت اللہ العظمی آغائی سبزواری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آغا سبزواری سے ہماری ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں ہم نے آغا سبزواری سے یہ کیا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں اور یہ سلسلہ لوگوں کا ہمارے ساتھ برتاؤ ہے، تو آغا سبزواری نے کہا ہے کہ آپ لوگوں سے میل جول رکھو اور ان لوگوں کے ساتھ حالات کا تذکرہ کرتے رہا کرو۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو جاری رکھا، اور پھر یہی کتابیں، اور پھر انہوں نے یہاں کہا کہ المراجعات یہ کتاب ہم نے تونس میں گھر گھر پہنچائی ہے، عام کی ہے، اور پھر تفصیل لکھی کہ اس کا اثر کیا ہوا۔ تو یہاں آئیں اور بحث کریں کہ تحت جو ہے وہ صفحہ 350 میں یہ لکھتے ہیں کہ میں اس حقیقت کو اشکار کرتا ہوں تاکہ گمراہی میں پڑے افراد اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ وہ لوگ کہ جو حضرت رسول خدا اور ان کی اہل بیت کی محبت اور مودت کا دم بھرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ تاریخ پر پڑے پردوں اور غلافوں کو اتار پھینکیں۔ اب ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر تیجانی شیعہ ہوئے تو الزامات کا ایک ڈھیر لگا، لیکن گھبرانے کے بجائے اور کسی ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھنے کے بجائے انہوں نے اس پر عمل کیا کہ اگر محبت اور مودت کا دم بھرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ تاریخ پر پڑے پردوں اور غلافوں کو اتار پھینکیں، اور الحمدللہ ان بزرگ علماء نے یہ غلاف اتارے ہیں۔ اب یہ عام کرنا آپ کا کام ہے۔ اور ایک چیز جو سر فہرست ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اگر شیعیت کی توحید پہ کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو یہ ہمارے جیسے افراد کا فریضہ ہے کہ وہ نہج البلاغہ کو عام کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شیعیت کی توحید کیسی ہے۔ وہ صحیفہ سجادیہ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کو افراد تک پہنچائیں تاکہ نظر آئے کہ شیعیت میں توحید کیسی ہے، اور حق اور حقیقت کی پیروی کریں۔ میں اس جادہ حق پر خود چلا ہوں اور میں نے اس کی کھوج لگائی ہے اور اس کو ڈھونڈا ہے، پایا ہے، اور اسی پر چل رہا ہوں، چلتا رہوں گا، اور دوسرے افراد بشر کو بھی یہی راستہ بتاتا رہوں گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈاکٹر تیجانی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور اب کتابیں ان کی کافی ٹائم سے کوئی نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ مختلف ممالک میں بوڑھاپے کے باوجود سفر کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے اہل سنت علماء سے ملتے ہیں مختلف ممالک میں، اور ہم نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے اپنے اسی بڑھاپے کا اظہار کیا۔ بہرحال تشریف نہ لا سکے، لیکن ان کا سلسلہ ہندوستان میں گئے اور وہاں کے حالات بھی ہم کبھی عرض کر چکے ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب میں بیان کیے۔ تو بہرحال یہ کچھ آج کے لیے کافی ہے۔ یہ باب اس کا ایک ایک حرف واقعاً ایسا ہے جس کو پڑھا جائے، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے، یہ کتاب چند زبانوں میں ترجمہ ہے اس کا، اور نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ جن کو دلچسپی اور حقیقت تشیع کو سمجھنا ہے وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔